نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا زبان پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ قرآن حکیم سے ایک مختصر اور انتہائی اہم آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے قوموں کے احوال کے بدلنے کو قوموں کے اپنے بدلنے کے ساتھ مشروط کیا ہے، اور اپنا ضابطہ، اپنا قانون بیان فرمایا ہے، یہ کہتے ہوئے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العزت کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتی۔ جب تک خود نہیں بدلتے تب تک یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم بدل جائیں گے، تقدیر ہمیں غالب کر دے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی آیت کریمہ کو اپنے اشعار کی زبان میں یوں بیان کیا تھا
کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پہلے قوم اپنے اندر تبدیلی لاتی ہے، اپنے رویوں میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عادات میں، اپنے اعتبار میں، اور اپنے رویوں کی اصلاح کرتی ہے، اپنے نظریوں کی اصلاح کرتی ہے، اپنے اخلاق کی اصلاح کرتی ہے، اپنے کردار کو درست راہوں پہ چلاتی ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے اذن آتا ہے، پھر اس کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ہاں اب یہ قوم بدلنے کو تیار ہے، اب یہ قوم بدلنا چاہتی ہے، کہ اس نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر مدد و نصرت نازل ہوتی ہے، ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ پھر وہ قوم جو پسی ہوئی تھی، گری ہوئی تھی، اسے اٹھایا جاتا ہے، اسے بلندیاں عطا کی جاتی ہیں، اسے عظمتیں اور رفتیں دی جاتی ہیں، قوموں کی صف میں زندہ قوموں کے طور پہ اس کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ آج ہمیں اسی حوالے سے چند گزارشات کرنا ہے، اور یوں کہہ لیں فقط دماغوں کی تختی پر دستک دینا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی، اپنی خاندانی زندگی، اپنی معاشرتی زندگی، ان میں کچھ مثبت تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہیں، اپنے رویوں کو بدلنے والے، اپنے مزاج کو بدلنے والے ہوں، اپنی اخلاقی حالت کو بہتری کی طرف گامزن کرنے والے ہوں۔ ضابطہ سادہ سا میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت بدلنے کو تیار نہیں ہو جاتی۔ ہم بات کر لیتے ہیں انفرادیت سے، جو مدنیت کے مفکرین ہیں، یہ سوکس کہتے ہیں، شہریت، وہ کہتے ہیں کہ فرد معاشرے کی اکائی ہوتا ہے، فرد معاشرے کی اکائی ہوتا ہے، فرد سے ایک خاندان ترتیب پاتا ہے، اس سے ایک بستی علاقہ خطہ، ایک معاشرہ ترتیب پاتا ہے، پھر قصبے، شہر، صوبے، ممالک وہ قائم ہوتے ہیں، مگر آغاز فرد سے ہے، آغاز فرد سے ہے۔ اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی فرد ہے اور اس فرد کا گھر ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا معاشرہ ہے جو ہم ہی سے مل کے بنتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے،
قانون کیا ہے، قانون کی خلاف ورزی کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہیں، برے اخلاق کیا ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہر فرد یہ چیزیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی سرشت میں، اس کی فطرت میں اتنا فہم، اتنی سمجھ بوجھ رکھی ہے کہ وہ اپنا اچھا برا جان سکے، اپنا اچھا برا جان سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے جانیں نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استفتوا من نفسک، اپنے نفس سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، پھر تمہارا دل جو کہے اسے مان لو اور اس پر عمل کر لو، اور اس میں یہ پرواہ نہ کرو کہ کوئی کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا۔ اپنے آپ سے پوچھو، اور اپنے آپ سے پوچھنا ہے تو ہر ذی شعور شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دے رکھی ہے وہ جان سکے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہیں، برے اخلاق کیا ہیں، اچھے رویے کیا ہیں، برے رویے کیا ہیں، کیا کروں کہ لوگ مجھے اچھا جانیں، کیا کروں گا تو لوگ مجھے برا جانیں گے، کون سے کام نیک نامی کا سبب بنیں گے میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، کون سے کام بدنامی کا باعث بنیں گے میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا شعور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھا ہے۔ ہم معاشرے کی بدحالی کا رونا روتے ہیں، قوم تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، اخلاق بگڑ چکے ہیں، آبے کا آبا ہی بگڑ چکا ہے، یہ درست نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم درست ہونے کو تیار نہیں ہیں، ہم درست ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات میں درست ہونے کو تیار ہیں تو پھر کسی دوسرے سے بھی اس کی توقع کر لیں، اور اگر ہم تیار نہیں ہیں تو کسی دوسرے سے اس کی امید رکھنا یہ عبث ہے، یہ فضول ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ آغاز کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں سچ بولنا اچھی عادت ہے، میں سچ کیوں نہیں بولتا؟ مجھے علم ہے جھوٹ بری چیز ہے، ہر برائی کی جڑ ہے، میں اپنا دامن جھوٹ سے کیوں نہیں چھڑاتا؟ کیوں یہ سوچتا ہوں سب جھوٹ بولتے ہیں، کیا کروں بھئی؟ سب جھوٹ بولتے ہیں، بولیں، سب جھوٹ بولیں، اپنے معاملات کے وہ ذمہ دار، تم سچ بولو، تم سچ بولو، تم اپنے کے ذمہ دار ہو، کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اگلی بات آگے، سب جانتے ہیں امانت داری، دیانت داری اچھا وصف ہے، امانت داری اچھا وصف ہے۔ یہ کہنا کہ سب لوگ خیانت کرنے والے ہیں، امانت داری اٹھ گئی ہے،
تو بھائی باقی اگر خیانت کرتے ہیں، بے ایمان ہو گئے ہیں، تو کیا یہ لازم ہے تم بھی خیانت کرو، تم بھی بے ایمان ہو جاؤ، تم بھی خائن ہو جاؤ؟ یہی سوچ لیں، اگر سب خیانت کرنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں، تو اگر 100 خیانت کرنے والوں میں ایک امانت دار رہ جائے اور وہ آپ ہوں، تو کیا خیال ہے آپ کی یہ پہچان بری ہوگی یا اچھی ہوگی؟ جی اچھی ہوگی۔ اور دوسرا، سب خیانت والے ہو گئے، خائن ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، آپ امانت دار ہیں، اعتماد معاشرے میں کس پر کیا جائے گا؟ آپ پر یا جن کے بارے میں علم ہے کہ یہ خیانت کرنے والے ہیں، بے ایمان ہیں، کس پر اعتماد کیا جائے گا؟ آپ پر کیا جائے گا۔ سرزمین مکہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، صرف اشارہ کر دیتا ہوں، باوجود اس کے کہ کفار و مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں، وہ اپنے اجلاس اس لیے بلاتے ہیں کہ محمد سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے، یہاں تک کہ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس رات وہ یہ طے کر چکے تھے کہ صبح کا سفیدہ طلوع ہوگا، تمام قبیلوں کے جوان ننگی تلواریں لیے حجرہ مصطفیٰ کے باہر کھڑے ہوں گے، جیسے ہی آپ باہر تشریف لائیں گے ان پر حملہ کر دیں گے اور ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ عین وہ رات جب ہجرت ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف وہی اہل مکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں، انہیں کی سب سے زیادہ امانتیں آپ کے پاس رکھی۔ دیکھیں نا کیسی عجیب بات، جان کے دشمن اور سارے قبیلے دشمن، سارے قبیلوں کی نمائندگی، کہ کسی ایک پر الزام نہ آئے۔ بنو ہاشم سب سے تو جنگ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اور ارادہ ہے قتل کرتے جان چھوڑے، ٹھیک ہے، مگر انہی اہل مکہ کی امانتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ سب سے بڑے امین آپ ہیں، سب سے بڑے امین آپ ہیں، اور آپ کی امانت کا عالم کیا ہے؟ آپ کی دیانت کا عالم کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہجرت کر جائیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، اپنے بستر پر لٹایا، ساری امانتیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کی، انہیں بتایا کس کس کی کتنی کتنی رقم، کتنے کتنے زیورات اور کتنے کتنے جو چیزیں بھی امانت میں رکھی گئی تھی وہ ہیں، اور حکم کیا دیا؟ انہیں لوٹا کر تم بھی ہجرت کر کے آ جانا، انہیں لوٹا کر تم بھی ہجرت کر کے آ جانا۔ ہمارے سامنے اسوہ کس کا ہے؟ سیرت و کردار اور اخلاق کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی جان کے دشمن بھی آپ کی صداقت اور امانت پر گواہی دینے والے ہیں۔
اور ہم مسلمان سچ بولتے ہوئے شرمائیں، امانت دار کہلواتے ہوئے ہمیں ندامت محسوس ہو، اور پھر رونا روئیں سارے لوگ ہی ایسے ہیں، بھئی سارے ایسے ہیں، آپ ایک اپنے آپ کو کم کر لو، آپ اپنے آپ کو کم کر لو، 100 ہیں تو 99 رہ جائیں، ایک تو ٹھیک ہو جائے، اور اگر آج ایک ٹھیک ہوا ہے، آج ایک ٹھیک ہوا ہے تو یہ امید بھی رکھ لو کہ کل 2 ہو جائیں گے، پرسوں 3 ہو جائیں گے، ترسوں 4 ہو جائیں گے، چراغ سے چراغ تو جلتا رہے گا۔ لیکن اگر ساری شمعیں ہی بجھ گئیں، ساری شمعیں ہی بجھ گئیں تو اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے کا رونا ہم روتے ہیں، اس اندھیرے کا رونا ہم روتے ہیں جبکہ ہمارے سامنے اللہ کا یہ پیغام موجود ہے۔ جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا، اور قوم کی بنیاد فرد ہے، قوم کی بنیاد فرد ہے۔ سو سچائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، دیانتداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اچھے اخلاق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق، اچھے اخلاق نیکی ہے، اچھے اخلاق نیکی ہے، والاثم ما حاک فی صدرک ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ یہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی جان نہ لے۔ کھٹکا کس چیز کا ہے؟ کسی کو پتہ چل گیا اس نے چوری کی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے خیانت کی ہے، اس نے ملاوٹ کی ہے، اس نے کم تولا ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے، اس نے گالم گلوچ کی ہے، یہ بڑا بدبخت ہے، والدین سے بڑی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، یہ ایسا ہے کہ لوگ اس کے شر سے ڈرتے ہوئے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ حاضر کیا، وہ ساری برائیاں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے چور کہے اگرچہ وہ چور ہو۔ کیا جو چور ہے وہ چور کہلوانا پسند کرتا ہے؟ کوئی ڈاکو ہے وہ چاہے کہ مجھے ڈاکو کے طور پہ لوگ جانے پسند کرتا ہے؟ کوئی بدماش ہے کیا وہ یہ پسند کرتا ہے مجھے لوگ بدماش کہیں؟ کوئی جھوٹا ہے، کوئی خائن ہے، کوئی بد اخلاق ہے، جس میں جیسی بھی کوئی برائیاں ہیں، کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ میری پہچان اس کے ساتھ ہو۔ جبکہ دوسری طرف اچھائی کوئی بھی ہے مگر ہر شخص یہ چاہے گا کہ اگر سچائی کی بات ہو تو میرا نام لیا جائے، امانت داری کی بات ہو تو میرا نام لیا جائے، کوئی کہ بڑا اچھے اخلاق والا ہے تو نام میرا آئے، والدین کا بڑا ادب و احترام کرنے والا ہے تو لوگ مجھے جانے، اچھا پڑھا لکھا ہے
تو بات میری ہو، اچھا روزگار ہے تو بات میری ہو، عزت و احترام والا ہے تو بات میری ہو. یعنی جو اہلیت نہیں بھی ہم چاہتے ہیں ہماری پہچان وہ جو اچھائی والی ہے، جو اچھائی والی ہے ہماری پہچان وہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ النَّارَ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. خود کیسے بچیں گے؟ اچھے اخلاق سے، اچھی عادات سے، اچھے اعمال سے، اچھے عقیدے سے، اچھے نظریے سے، تعمیری سوچ سے، تعمیری عمل سے خود بچیں گے. اور اگر خود بچنے والے ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، اپنی اولاد کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جھوٹ بولے. وہ جھوٹ بولے گی آپ سختی کریں گے کہ نہیں. آپ دیکھتے نہیں آپ کی ماما، آپ کے پاپا، آپ کے بڑے ابو، آپ کی بڑی امی، آپ کے دادا دادی وہ جھوٹ نہیں بولتے تو تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ مگر یہ فریضہ ہم نبھائیں گے تب نہ. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے؟ آگ سے. بچاؤ کس طرح ہوگا؟ اچھا راستہ اختیار کرنے سے، اپنے اندر اچھی تبدیلیاں لانے سے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ راستہ درست ہے اسے اختیار کرنے سے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ راستہ غلط ہے اسے چھوڑنے سے. پھر اس کے بعد آگے آئے. یہ کچھ بات ہو گئی انفرادیت کی، کچھ چیزیں آ گئی معاشرت کی. ہر طرف گندگی ہے، ہر طرف گندگی ہے، تنکے ہیں، کاغذ ہیں بکھرے پڑے ہیں. وہ ایک گھر ہے، گلی محلہ ہے. تو کیا خیال ہے، ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ صفائی اچھی چیز ہے؟ بتائیں جی، کیا علم ہے یا نہیں ہے؟ صفائی اچھی چیز ہے، اور ماحول صاف ستھرا ہو اچھا لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. صفائی ایمان کا حصہ ہے. اور پھر ہماری ذات کی بات کریں، ناخن کاٹنے کی تعلیم دی. ہر 15 دن بعد اپنے ناخن کاٹ لو، ٹھیک ہے. جو غیر ضروری بال ہیں وہ اتار دو، حجامت بنواؤ، اس لیے خوبصورت نظر آؤ. اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ناخن بڑے ہوں، ان میں میل کچیل جمی ہو، کیا خوبصورتی رہے گی؟ بال بڑے ہوئے ہوں، الجھے ہوئے ہوں، خوبصورتی رہے گی؟ لباس پہنا ہے، طرح طرح کے دھبے لگے ہوئے ہیں، میلا کچیلا ہے، خوبصورتی رہے گی؟ آنکھیں ہیں، آنکھوں پر گد جمی ہوئی ہے، منہ اٹھے دھویا ہی نہیں، خوبصورتی رہے گی؟ دانت ہیں، کبھی صاف کیے نہیں، دانتوں پر میل جمی ہوئی ہے، یہ پیلے ہو گئے، منہ سے بدبو بھی آتی ہے. کوئی آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، بات کرتے دیکھتا ہے، دانتوں پر جمی ہوئی میل کچیل اس کی طبیعت پر گرا گزرتی ہے، اسے ناگوار گزرتی ہے.
تو آپ تو ناگوار کیوں نہیں گزرتے؟ بے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو یار سیدھی سی بات ہے، پہلے تو یہ معاملہ خواتین کی نسبت تھا کہ وہ کسی خوشی کے موقع پر کوئی بنتی سنورتی تھی. آج تو ماشاءاللہ نوجوان بھی کس سے پیچھے نہیں ہے، آج تو نوجوان بھی کس سے پیچھے نہیں ہے. اتنے شاید خواتین کے بیوٹی پارلرز نہ ہوں جتنے یہ نوجوانوں کے لیے، مردوں کے لیے وہ ہیئر سیلون بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ سارے کام جو خواتین کی نسبت تھے وہ لڑکے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس اعتبار سے کہ وہ خوبصورت نظر آئیں، اچھی چیز، اس اعتبار سے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. مگر اگلی بات سمجھنا ہوگی، عورتوں کے لیے عورتوں والی خوبصورتی، عورتوں والی وجاہت، عورتوں والا حسن، مردوں کے لیے مردانہ وجاہت، مردانگی حسن. اور اگر وہ اس طرح کے طریقے اختیار کریں گے تو پھر گناہگار بھی ہوں گے. بھئی مرد کا حسن اور ہے، عورت کا حسن اور ہے، اور اگر دونوں ایک دوسرے سے التباس کرنے لگیں گے تو گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر یہاں بھی ایک اصلاح طلب چیز اور پائی جاتی ہے. عورت کے لیے اجازت بھی ہے بلکہ حکم بھی ہے کہ وہ اپنے خامد کے لیے بناؤ سنگار کرے تاکہ اپنے خامد کو خوبصورت لگے، اس کے خامد کی نگاہ کسی شر اور فتنے کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے رویے بدل چکے. گھروں میں خواتین اپنے خامد کے لیے تو شاید تیار نہ ہوتی ہوں، مگر اتنا ضرور ہے کسی معاشرتی تقریب میں جانا ہے، کسی فیملی تقریب میں جانا ہے تو پھر ضرور بن سنور کے جانا ہے. کس کے لیے؟ دین نے تو اجازت دی اپنے خامد کے لیے. جہاں میں یہ بات روک رہا ہوں، باقی آپ بات سمجھ گئے. اس سے آگے چلے. علم ہے، صفائی اچھی چیز ہے. اپنی ذات کی نسبت میں نے عرض کر دیا، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کہیں کوئی تنکا گرا ہوا ہے، کوئی کاغذ گرا ہوا ہے، کوئی اور چیز گری پڑی ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ چیز پڑی ہے تو کیا خیال ہے یہ صرف مسجد کے خادم کی ذمہ داری ہے تو وہ صاف کرے؟ یہ ہم اور آپ بھی یہ ثواب لے سکتے ہیں؟ بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہمارا گلی محلہ ہے، عجیب رویہ پیدا ہو چکا ہے. گھر کی صفائی کرو اور کوڑا گھر سے باہر پھینک دو. کوڑا کے گھر سے باہر پھینک دو. اور ایسا بھی ہوتا ہے چونکہ جو صفائی والے آتے ہیں سینٹری کے لوگ، سینٹریشن کے، وہ پھر جمعرات کے جمعرات کو جو اس طرح بھی 10 روپے 20 روپے دیتا ہے وہ کٹا کے وہ بھی لے کے جاتی. تو بعض لوگ اتنے صفائی پسند ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کی صفائی کر لی، کوڑا کرکٹ کسی شاپر وغیرہ میں ڈال کے بھی باہر اپنے دروازے پہ نہیں رکھا، وہ دوسرے دروازے پہ رکھ دیے تاکہ ہم سے کوئی یہ 10 روپے بھی نہ مانگے. اور یہ رویہ بھی ہے، رہتے دوسری تیسری چوتھی گلی میں ہے، گھر سے صفائی کی
اس گلی میں سینٹری والا نہیں آتا، صفائی والا، یا آتا ہے تو اسے 10-20 روپے دینا پڑیں گے ہفتے بعد۔ رات اندھیرے یا صبح صبح کے وقت ہی، اور ایسا بھی ہے کہ نماز کے لیے پڑھنے کے لیے مسجد آ رہے ہیں اور گھر سے وہ شاپر کوڑا کرکٹ والا وہ پکڑا ہوا ہے اور کسی کے دروازے کے پاس چھوڑ کے آ گئے، ٹھیک ہے تو چوک کے لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم صفائی پسند ہیں مگر خود صفائی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ صفائی کیسے ہوگی؟ خود اچھائی پسند ہیں، خود اچھائی کرنے کو تیار نہیں ہے، اچھائی کیسے فروغ پائے گی؟ خود چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہر کوئی اچھے اخلاق سے پیش آئے، خود بااخلاق بننے کو تیار، خود بااخلاق بننے کو تیار، آواز صحیح نہیں پہنچی؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بتائیں میں کیسے تبدیل ہوں گا، میرا گھر کیسے تبدیل ہوگا، میرا معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا جب میں اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہوں، اپنے گھر کو بدلنے کو تیار نہیں ہوں، اپنے معاشرے کو بدلنے کو تیار نہیں ہوں؟ تو پھر اللہ تو تبدیلی نہیں لائے گا، اللہ تو نہیں بدلے گا۔ میں سچ بولوں گا، چاہوں گا کوئی سچ بولے، لازم ہے خود سچ بول لو۔ میں امانت دار بنوں گا، چاہوں گا میرے ساتھ امانت دارانہ رویہ اختیار کیا جائے تو کوئی دوسرا بھی بن جائے گا۔ آغاز اکائی سے ہے، آغاز اکائی سے ہے۔ ماشاءاللہ حال بھرا ہوا ہے۔ آج یہ سوچ لیں، اختتام پہ لاؤں، آج یہ سوچ لیں بھئی ہر وہ چیز جس کا مجھے شعور ہے، اللہ نے مجھے عقل اور فہم دیا ہے، یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے، میں اچھا کروں گا برا نہیں کروں گا، میں اچھا کروں گا برا، اچھا کروں گا برا نہیں کروں گا۔ اگر آج ہم اپنی ذات کی حد تک یہ سوچ لیتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو پھر اگلی بات سن لیں۔ اگر مثال دے رہا ہوں، 100 لوگ یہاں موجود ہیں تو 100 گوروں سے تو ہیں، 200 ہیں تو 200 گوروں سے تو ہیں، 500 ہیں تو 500 گوروں سے تو ہیں۔ ہر گھر کا ایک فرد، ہر گھر کا ایک فرد یہ سوچ لے، یہ جان لے، یہ مان لے اور اسے اپنے اخلاق پر، اپنی عادات پر، اپنے اعتبار پر لاگو کر لے کہ جی مجھے یہ کرنا ہے جو اچھائی ہے، جو نیکی ہے، جو بھلائی ہے۔ ایک فرد بدلے گا جی، 500 لوگ ہیں تو 500 فرد بدلے اور وہ 500 گھروں کے نمائندے، 100 ہیں تو 100 گھر بدلے، 100 فرد بدلے، وہ 100 گھروں کے نمائندے ہیں۔ تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آؤ آغاز کریں، آؤ آغاز کریں، ہماری جو اچھی عادات ہیں، اچھے اخلاق ہیں، ان پر استقامت اختیار کریں۔ جو ہمارے مزاج کے اندر، ہماری عادات کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر برائی پائی جاتی ہے، سوچ لیں نہیں کرنا، عمل کر کے دکھائیں نہیں کرنا۔ فرد، معاشرہ، گھر بدلے گا، قوم بدلے گی، قوم بدلے گی،
اور اگر فرد بدلنے کو تیار نہیں ہے تو پھر قوم بھی نہیں بدلے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خیال آپ کو دے دیا ہے، عمل میں بھی کروں آپ بھی کریں۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے، آغاز کریں گے نا آج؟ پکی بات بھائی، پکی بات۔ تھوڑے لوگ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں، زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں چھوڑو کرو، اینی گزر گئی اگوں بھی گزر جانی ہے۔ کیوں جی؟ اینی گزر گئی اگوں بھی گزر ہی جانی ہے، جگہ کم کر کے کی لینا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے، اچھائی پہ استقامت اختیار کرے، اپنے برے رویوں کو اچھے رویوں میں بدلے، تاکہ گھر بھی اچھا بنے، معاشرہ بھی اچھا بنے، قوم بھی اچھی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔